ترتیب صورت کے لحاظ سے یہ صورت مکی ہے اور صورت ابراہیم کے بعد 73 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور ربط اسمی اگر ابھی مسئلہ توحید میں شبہ ہے تو انبیاء کی سیرت پڑھ کر دیکھ لو۔ ربط معنوی سورہ واہا میں موسیٰ علیہ السلام اور 9 مسلم ساحرین پر آزمائش اور مصائب کا ذکر تھا۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ آیت نمبر 171، صرف 71، آیت نمبر 71۔ اور سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء پر ابتلا اور مصائب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 68۔ نمبر 2 سورہ واہا کے آخر میں عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 135۔ کلو متربص، اور سورۃ الانبیاء میں مذکور ہوگا اقترب للناس کہ عذاب کا وقت قریب ہے۔ آیت نمبر 1۔ نمبر 3 سورہ واہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آثار شرک مٹانے کا ذکر تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ آیت نمبر 97۔ اور سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم کا آثار شرک مٹانے کا ذکر ہوگا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا آیت نمبر 58۔ نمبر 4 سورہ طٰہٰ میں فرعون
کا سوال مذکور تھا، فمن ربکما یا موسیٰ، آیت نمبر 49، اور سورۃ الانبیاء میں تعارف ربوبیت ہے۔ آیت نمبر 56، نمبر 5 سورہ طٰہٰ میں اعراض عن القرآن، پر معیشت کی تنگی کا ذکر تھا، ومن اعرض عن ذکری، آیت نمبر 124، اور سورہ انبیاء میں عظمت قرآن اور تعظیم ذکر کا بیان ہوگا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، آیت نمبر 50، نمبر 6 سورہ طٰہٰ میں بہت سی قوموں کی ہلاکت کا ذکر تھا، افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، آیت 128، اور سورۃ الانبیاء میں وجہ ہلاکت کا بیان ہوگا۔ وجہ ہلاکت آیت نمبر 11، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، نمبر 7 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا تفصیلی واقعہ تھا، اذهب انت واخوك بآیاتی، آیت 42، اور سورۃ الانبیاء میں حضرت موسیٰ ہارون کا واقعہ اختصاراً بطور دلیل نقلی کے مذکور ہوگا، بطور دلیل نقلی کے مذکور ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الفرقان، آیت نمبر 48، نمبر 8 سورہ طٰہٰ میں ابتلا
ابتلاء الانبیاء، ابتلاء الانبیاء کا ذکر تھا، اور سورۃ الانبیاء میں اکرام الانبیاء بعد الابتلاء کا ذکر ہوگا آیت نمبر 69۔ دعوی سورت نفی شرک فی العلم اور نفی شرک فی التصرف، یا رد الاشراک فی العلم والتصرف۔ رد الاشراک فی العلم والتصرف، نفی شرک فی العلم والتصرف۔ خلاصہ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 47 تک، اور دوسرا آیت 48 سے آخر سورت تک۔ حصہ اول میں تذکرہ معاد، اور رسالت پر 6 اعتراضات کے جوابات ہوں گے، اور 10 دلائل عقلیہ اور 1 دلیل بئی، سوال مقدر کا جواب، اور تخویف اخروی کا بیان ہوگا۔ دوسرا حصہ میں دس دلائل نقلیہ، 1 دلیل بئی، اور بشارت دنیاویہ کا ذکر ہے۔ آخر میں عظمت رسول، مقصد رسول، اور نفی شرک فی العلم کے ساتھ ایک اہم اعلان ہوگا۔